السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ الکہف کا رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ رکوع میں دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کل جب میں نے اس کو ریکارڈ کیا تو غلطی سے یہ ڈیلیٹ ہو گیا، تو ابھی میں دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رکوع دو بار ریکارڈ کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایک بار تو مجھے یاد آ رہا ہے کیمرے میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی کہ لمبا رکوع تھا، وہ بہت قریب 20-25 منٹ کا۔ میں نے اس کو 3 مرتبہ ریکارڈ کیا تھا۔ ایک مرتبہ ریکارڈ کیا اور کارڈ میں وہ شو ہی نہیں ہو رہی ویڈیو، پھر دوسری مرتبہ ریکارڈ کیا، پھر کارڈ میں وہ شو نہیں ہو رہی، پھر تیسری مرتبہ میں نے اس کو موبائل سے ہی ریکارڈ کیا۔ چلیے، تو کوئی بات نہیں، اجر تو کم نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہ معاملہ ہے کہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرو گے آپ، اور پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو سامنے والا آپ کو اماؤنٹ دے گا، لیکن اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے، اتنا شفیق ہے کہ اللہ کا کوئی پروجیکٹ پورا ہو یا نہ ہو، اللہ اجر دے دیتا ہے۔ کوئی قرآن پڑھنا سیکھے نہ سیکھے، لیکن اگر وہ کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کو قرآن پڑھا ہوا آخرت میں اٹھائے گا۔ تو آج کے رکوع میں بہت اہم بات، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کے متعلق بیان فرمائی کہ جب بھی کوئی فیوچر میں کام کرنے کا ارادہ کیا جائے تو اللہ کی مشیت پر اس کام کو رکھا جائے کہ اللہ نے اگر چاہا تو یہ کام پورا ہوگا۔ اور اگر کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آ جائے تب کہہ لو، لیکن انشاءاللہ کہنے کی عادت بناؤ۔ اللہ کی مشیت پر ہر چیز کو رکھنے کی کوشش کرو۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جس کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے، اس پر اتنی ہی سختی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو نالائق ہوتا ہے تو اس کو خوب مہلت دی جاتی ہے۔ تو پیغمبروں کا مقام اللہ کے نزدیک سب سے اونچا ہوتا ہے، اسی لیے پیغمبروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ ہوتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مشرکین مکہ اور سرداران قریش یہودیوں کے پاس سے کچھ سیکرٹ سوال لے کر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، جواب دے دیں گے تو سمجھو کہ سچے نبی ہیں۔ اور وہ 3 سوال کیا تھے؟ روح کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق۔ تو جب یہ سوال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رکھے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل اس کے جواب دوں گا آپ کو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب کیا ہوا کہ کل آ گیا، وہی نہیں آئی، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اس طرح سے 15 دن گزر گئے، لیکن وہی نہیں آئی۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے، ہنسی مذاق دل لگی کرنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف یوں دیکھتے تھے کہ شاید اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ جائیں۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور 3 سوالوں کے جواب بھی دیے، اور یہ بھی بیان فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو یہ مت کہیے کہ میں اس کو کل کر لوں گا، لیکن اس کو اللہ کی مشیت پر رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ کہنے کی فضیلت ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ نافرمانوں کا انجام ہے، فرما برداروں کا انجام ہے، اور یہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو اب تو حق کلیئر ہو گیا نا بھائی، تم یہی تو کہتے تھے کہ ان 3 سوالوں کے جواب اگر مل جائیں گے تو سچے پیغمبر ہیں، ورنہ سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ اب تو حق کلیئر ہو گیا نا، اب کوئی مانے گا تو اپنا فائدہ ہے، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کیجئے کہ میں کل اس کام کو کروں گا، مگر کہیے اگر اللہ نے چاہا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اپنے پروردگار کا ذکر کر لیا کیجئے، اور کہیے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو ہدایت کا اس سے بھی قریبی راستہ بتا دے۔ تو انشاءاللہ کہیے، اللہ کی مشیت پر رکھیے، اور کبھی بھول جائیں تو یاد آ جائے تو فوراً کہہ لیجئے۔ اور یہ بھی مشرکین مکہ کو اور سرداران قریش اور اللہ کے نافرمان بندوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 سوال تو بہت چھوٹے ہیں، اللہ نے تو اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں جو ہدایت پانے کے لیے کافی ہیں۔ دیکھیے،
ولا تقولن، اور آپ مت کہیے، لشیء کسی چیز کے لیے، انی فاعل کہ میں کر لوں گا، ذالک اس کو، غدا کل، الا مگر، ان یشاء اللہ، مگر کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کی مشیت اگر ہوگی تو میں یہ کر لوں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وَاذْكُرْ اور یاد کیجئے، ربک اپنے پروردگار کو، اذا نسیت جب آپ بھول جائیں، وقل اور آپ کہیے، عسیٰ امید ہے کہ، ان یہدینی کہ دکھا دے، ربی میرا پروردگار، لأقرب زیادہ قریب، من ھذا اس کے مقابلے، رشدا ہدایت کا راستہ، یعنی اس سے بھی زیادہ کوئی قریب ہدایت کا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے۔ یہ 3 سوال تو بہت چھوٹے ہیں اللہ کے نزدیک، ورنہ یہ قرآن، یہ پیغمبر کے معجزات اور اللہ کی کائنات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کو اگر تم اس میں غور کر لو تو اللہ کی ہدایت تمہیں کلیئر نظر آ جائے۔ دیکھیے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے غار میں 309 سال ٹھہرے رہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کا ٹائم بھی ذکر فرما دیا، اور یہ نہیں فرمایا 309 سال، فرمایا 300 100 سال، وازدادوا 9 اور وہ زیادہ رہے 9 سال۔ تو 9 کو الگ سے ذکر اس لیے فرمایا تاکہ اس کی اہمیت، پڑھنے والے کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ 309 سال کوئی معمولی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مال وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے 199، کیوں لکھا ہوتا ہے 199؟ 200 نہیں لکھتے وہ ڈائریکٹ 199، تاکہ آپ کی توجہ زیادہ پہنچے۔ وَلَبِثُوا اور وہ لوگ ٹھہرے رہے، فی کہفہم غار میں، 300 100 سنین سال، وازدادوا اور ان لوگوں نے زیادہ کیے، 9 سال یعنی 309 سال۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے ان پر گزری ہوئی مدت سے اللہ خوب واقف ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں وہ تو اتنے سال ٹھہرے رہے، کوئی کہے اتنے سال، تو آپ کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم خوب واقف ہے، بما لبثوا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے، یعنی کسی چیز کا نفع اور نقصان نہ ہو تو پھر اللہ کی مشیت پہ اسے رکھ دو، اللہ کے علم پہ اسے ڈال دو کہ ہمیں نہیں پتہ بھئی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو پتہ چلا اس آیت سے کہ جب بھی کبھی ایسے ٹاپک پر بحث ہو جائے جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، اور صحیح ایکوریٹ اندازہ بھی نہیں ہے اس کا، سامنے والا بھی اندازے سے کہہ رہا ہے، میں بھی اندازے سے کہہ رہا ہوں، ایکچول نہیں پتہ کسی کو بھی، تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دو کہ بھائی اللہ بہتر جانے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ بہتر کیوں جانے؟ کیونکہ آسمانوں کے اور زمین کے غیب کی باتیں اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ لہو اللہ ہی کو، غیب السماواتی آسمانوں کی غیب کی باتوں کا علم ہے، والارض اور زمین کی، ابصر بہ واسمع اللہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، ابصر بھی اللہ کیا خوب دیکھنے والا ہے، واسمع اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ اللہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مدد کر دے گا یہ مدد کر دے گا، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں، اور اللہ کی حکومت میں بھی کوئی شریک نہیں جیسا کہ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی مددگار، ولا یشرک اور اللہ شریک نہیں کرتا ہے، فی حکمی اپنی حکومت میں، احدا کسی کو بھی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، آپ کے پروردگار کی جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس کو پڑھ دیجئے۔ وَاتْلُ اور آپ تلاوت کیجئے، ما اس کتاب کی، اوحیہ جو نازل کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک یعنی آپ کے پروردگار کی کتاب، لا مبدل لکلماتی اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، لا مبدلہ نہیں کوئی بدل سکتا لکلماتی اللہ کی باتوں کو، کیونکہ مشرکین مکہ کہ یہ بھی آفرز تھے کہ دیکھو ایسا کرو، قرآن میں سے ان چیزوں کو نکال دو، ان چیزوں کو نکال دو، اور کچھ چیزیں اس میں ہماری ایڈ کر دو، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ ہم تم سے مقابلے کو چھوڑ دیں گے، کچھ چیزیں تو ہماری ایڈ کر لو، کچھ چیزیں ہم تمہاری ایڈ کر لے رہے ہیں، مطلب ہمارے من کے مطابق کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایسا کرو کہ کچھ دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، کچھ دن ہم تمہارے طریقے پر عبادت کر لیا کریں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے کلمے میں، اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور آپ خدا کے سوا کہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ اور آپ نہیں پائیں گے، مِن دُونِهِ اللہ کے سوا، ملتحدا کوئی پناہ کی جگہ، یعنی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہو رہا ہے، لیکن حضور کے واسطے سے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب ہو رہا ہے۔
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رہیے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، وہ اسی کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ دنیاوی زندگی کی رونق کی طلب میں آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رونق میں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور یہ بھی کہ آپ ان لوگوں کا کہا نہ مانیں جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ سرداران قریش اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا وہ غریب مسلمان، کمزور مسلمان، غلام لوگ، یہی وہ طبقہ تھا جو ایمان لے کر آیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ لوگ خبر کہلواتے تھے کہ دیکھو ہم آپ سے بات تو کریں گے، آپ کی بات کو سنیں گے بھی، لیکن یہ جو غریب غربا لوگ، کمزور لوگ تم آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ہٹا دو، تب تو ہم تم سے بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا کہ اے پیغمبر ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ان کو چھوڑ دو، جس کو بات کرنی ہے وہ اسی سچویشن پہ کرے گا، اسی کنڈیشن پہ کرے گا، لیکن کسی کو آپ اپنے سے دور نہ کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ روکے رکھیے نفسک اپنے آپ کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے پروردگار کو، بالغداۃ والعشی صبح اور شام، یریدون، اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ یریدون جو چاہتے ہیں، وجہہ اللہ کی رضا، ولا تعدو تو آپ نہ پھیریے، عیناک اپنی آنکھوں کو، عنہم ان سے، تریدو چاہتے ہوئے، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت کو، یعنی آپ دنیاوی زندگی کی رونق کی طلب میں ان سے آپ کی آنکھیں ہٹنے نہ پائے۔ جو بات کرے گا وہ آپ کے ساتھ ایسی بات کرے گا، کیونکہ سرداران قریش یہ کہتے تھے ہم تو بڑے، ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں گے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ولا تطع، اور آپ کہا نہ مانیے، من ان لوگوں کا، اغفلنا کہ ہم نے غافل کر دیا ہے، قلبہ جن کے دلوں کو، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور انہوں نے مان لیا ہے اور انہوں نے اتباع کی ہے، ہواہ اپنی خواہش کی، وکان امرہ اور ان کا معاملہ، فرطا حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے۔ آگے دیکھیے، وقل الحق من ربکم، اے نبی آپ فرما دیجئے تمہارے پروردگار کی طرف سے دین حق آ چکا ہے۔ اب سب کلیئر ہو گیا نا، 3 سوالوں کے جواب بھی پیغمبر نے دے دیے، اب تو تمہیں حق کو ماننا چاہیے نا، تو سب کلیئر ہو گیا، لیکن پھر بھی نہیں مانو گے تو نہیں مانو گے، اپنا نقصان کرو گے، جو مانے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا۔ وقل اور اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، الحق حق، من ربکم آپ کے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، فمن شاء فلیؤمن پھر جو چاہے مانے، ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے وہ نہ مانے، فمن شاء تو جو چاہے، فلیؤمن مانے، ومن شاء اور جو چاہے، فلیکفر نہ مانے، لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو زبردستی کسی کو ہم نہیں منوائیں گے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بے شک ہم نے تو ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، آگ کی قناتیں اس کو گھیرے رہیں گی۔ جو نہیں مانے گا اس کا آخرت میں انجام کتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے لیے آگ ہے، اور وہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس کی قناتیں اس کو گھیرے رہیں گی، یعنی آگ کی لپٹیں اتنی لمبی لمبی ہوں گی کہ وہ وہاں سے نکل نہیں پائے گا۔ انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن آگ، احاط بہم جو ان کو گھیرے رہے گی، سرادقها اس کی قناتیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ کی طرح کا پانی دیا جائے گا جو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا اور کیا ہی بری یہ پینے کی چیز ہوگی اور کیا ہی بری ہوگی یہ قیام گاہ۔ جب آگ میں آدمی ہوگا تو پیاس لگے گی، گرمی میں جب پیاس لگے گی تو مدد کو پکارے گا، پانی مانگے گا تو پانی کے لیے اس کو کیا دیا جائے گا؟ تیل کی تلچھٹ کی طرح گرم پانی اس کو دیا جائے گا۔ دیکھا نا تیل گرم ہوتا ہے تو ایک دم یوں آتا ہے، لگتا ہے کتنا آدمی کیسے چیختا ہے، پھر وہ تو جہنم کی آگ، جہنم کا پانی، تو یہ پانی ایسا ہوگا جو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور جب یہ مدد کو پکاریں گے، يُغَاثُوا تو ان کی فریاد پوری کی جائے گی، بِمَاءٍ ایک ایسے پانی سے، کالمہلی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یشفی الوجوہ جو چہرے کو بھون ڈالے گا، بئس الشراب اللہ فرماتا ہے کیا ہی برا یہ پانی ہے، وساعت
اور کیا ہی بری، مرتفقہ یہ قیام گاہ ہے، یعنی جہنمیوں کی یہ حالت ہوگی۔ اب نیک لوگوں کا کیا ہوگا جو حق کو مان لیتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، انا لا نضيع ہم ضائع نہیں کریں گے، اجر ان لوگوں کے اجر کو، من احسن جنہوں نے اچھے کیے عملا اعمال، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جنت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے پہنیں گے، پلنگوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نعم الثواب، اللہ فرماتا ہے کیا ہی یہ اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی اچھی یہ رہنے کی جگہ ہے۔ یہ نیک لوگوں کا اجر ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، جنات ایسے باغات ہوں گے، عدن جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں بیمار نہیں ہوگا آدمی، وہاں پریشانی نہیں آئے گی، سکون ہی سکون رہے گا، تجری جاری ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے، انہار نہریں، یحلون فیہا ان کو اس جنت میں پہنائے جائیں گے، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور وہ پہنیں گے، ثیابن کپڑے، خضرم ریشم کے، من سندسن باریک ریشم کے، واستبرق اور موٹے ریشم کے، سبز کپڑے، خضرن سبز کپڑے، متکئین وہ ٹیک لگائے ہوں گے، فیہا جنت میں، علی الارائک پلنگوں پر۔ یہ جنت کا منظر ہے، حالانکہ جنت کے منظر کو لکھا نہیں جا سکتا، نہ کوئی سوچ سکتا، نہ اے آئی سے بنایا جا سکتا، کیونکہ جنت وہ چیز ہے کہ جس کو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا کلاکار، بڑے سے بڑا ڈیزائنر بھی اس کو تیار نہیں کر سکتا، اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی۔ نعم الثواب، اللہ فرماتا ہے کیا ہی بہترین کپڑے ہوں گے یہ، جیسے بادشاہ لوگ پہنتے ہیں نا، بادشاہ کے کپڑے کیا ہوں گے، جنت کے کپڑے تو ایسے ہوں گے۔ وحسنت مرتفقہ، وحسنت اور کیا ہی یہ مرتفقہ اچھی رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ آج کا رکوع نمبر 4 تھا جو کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔